بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، ہم پچھلے چند دنوں سے جنت کے حوالے سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہم نے جنت کے حوالے سے بہت سارے پہلوؤں پہ گفتگو آپ بھائیوں سے کی ہے، اور ہمارا آخری موضوع اور آخری درس اس حوالے سے تھا کہ وہ کون سی نیکیاں ہیں اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کا ثواب اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں دینے والا ہے، جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں۔ اور اسے بیان کرنے کا مقصد کہ مجھے اور آپ کو اس سب سے بڑی کامیابی کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے اور جنت میں اپنے داخلے کو کنفرم کرنے کے لیے وہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کے ساتھ کہ میں وہ عمل بجا لاؤں جس کے اوپر میرے اللہ نے یا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہم نے آخری بات یہاں پر چھوڑی تھی کہ جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے، عیادت کرتا ہے، تیمارداری کرتا ہے، جتنی دیر تک وہ اس کی تیمارداری کرتا رہتا ہے وہ جنت کے باغیچے میں ہوتا ہے اور جنت کے باغ سے پھل توڑتا رہتا ہے۔ یہ مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق ہے جس کے اوپر ہم نے پچھلی مجلس میں گفتگو کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقی لوگوں کے جنت قریب کر دی جائے گی، جس کے اندر تقوی ہے اور جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے تقوی کے صلے میں اور ان کے خوف الہی کے نتیجے میں رب ذوالجلال جنت جیسی نعمت کو ان کے قریب کر دیں گے۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ ہر رجوع کرنے والے اور لوٹنے والے اور توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف پلٹنے والے اور اپنے اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے کے لیے اور اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنے والوں کا صلہ اور بدلہ ہے۔ گرامی قدر بھائیوں، ان نیکیوں میں سے ایک نیکی جو جنت میں لے جانے والی نیکیاں ہیں، طلب علم بھی ہے۔ علم کا حاصل کرنا، اللہ کا اتارا ہوا دین سیکھنا، کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنا، اللہ ذوالجلال کی وحی کے علم کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اللہ کی معرفت جس علم سے ہوتی ہے اور اللہ کے دین کا پتہ چلتا ہے، جن معلومات سے ان کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے یا اسے حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے والا شخص جو علم پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی گھر سے چلتا ہے، طلب علم کے لیے چلتا ہے، علم کے اصول کے لیے نکلتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، علم ڈھونڈنے کے لیے چلتا ہے، علم کی طلب میں چلتا ہے، علم کے اصول کے لیے نکلتا ہے، اللہ ذوالجلال حصول علم کے راستے پر چلنے کی وجہ سے اور علم حاصل کرنے کی راہ اختیار کرنے کی وجہ سے
اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کا دین سیکھنا، اللہ تعالیٰ کی وحی کو سمجھنا اور اس کے حصول کی کوشش کرنا، یہ کوشش بھی ایسی عظیم کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اپنے بندوں کو جنت عطا کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا تھا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سب سے عظیم علم اللہ کی توحید کا علم ہے، جس سے بندے کو پتہ چلے کہ عبادت کس کی کرنی ہے، الہ کون ہے، معبود برحق کون ہے، لائق عبادت کون ہے، اللہ کی توحید کے ضمن میں کون سی چیزیں آتی ہیں، اور توحید کے منافی کون سے کام ہیں۔ ایمانیات کا علم حاصل کرنا، ایمان باللہ اور ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقدر اور ایمان بالآخرت کا اصول، ایمانیات کو سیکھنا، اعمال کو سیکھنا، عبادات کو سیکھنا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کو سیکھنا، تو ان عبادات اور عقائد کے علم کے اصول کو بھی اللہ نے جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی قرار دیا ہے اور ایک عمل قرار دیا ہے۔ ان نیکیوں میں سے جس پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے وہ عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت اور اسلام کے ارکان میں سے سب سے عقید رکن اور سب سے آکد رکن اور سب سے تاکیدی رکن وہ نماز کی پابندی کرنا ہے، اور اس نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط وضو کرنا اور طاہر ہونا بھی ہے۔ جو شخص باوضو رہتا ہے، نماز کے لیے طہارت کو یقینی بناتا ہے، اور باوضو رہنا بھی ایک عبادت ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا پچھلی مجلس میں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا کہ جب بے وضو ہوتے دوبارہ وضو کر کے کچھ نماز پڑھ لیتے تو چلتے زمین پہ تھے اور قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ وضو کرنا بھی وہ نیکی ہے، نماز تو بعد کی بات ہے، سجدے اور رکوع تو بعد میں کرے گا۔ جو شخص نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو نماز پڑھنے کے قابل بنانے کے لیے اور نماز کی شرطیں پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو پاک کرتا اور طاہر کرتا ہے، باوضو کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کو یہ نیکی بھی اتنی پسند ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جس سے روایت کرتے ہیں اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں ما من مسلم یتوضا فیسبغ الوضوء، کوئی مسلمان جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، اسباغ وضو کرتا ہے، پوری طرح وضو کرتا ہے، پورے اعضائے وضو کو دھوتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد پھر وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ رب ذوالجلال کو وضو کرنے کے بعد توحید کا یہ جملہ بولنا اور اللہ کی الوہیت کی اس گواہی کا اظہار کرنا یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے اس خوش نصیب کے لیے کھلے ہیں جو باوضو ہونے کے بعد یہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے۔ یہاں کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آسمان کی طرف نگاہ بھی اٹھاتے ہیں اور انگلی بھی اٹھاتے ہیں۔ نگاہ اور انگلی اٹھانے کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھنا یہ عظیم نیکیوں میں سے ان نیکیوں میں سے ایک عظیم نیکی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے کھول دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز کا پابند بنائے، ہماری اولادوں کو نماز پر کاربند کرے، اور نماز کے لیے جب طہارت اور وضو کرنا اتنی بڑی نیکی ہے، جو آدمی قیام کرے گا، رکوع کرے گا، سجدے کرے گا، اتحیات بیٹھے گا، تشہد پڑھے گا، اور اللہ کی حمد و ثنا کے جملے ثنا سے لے کر سلام تک پڑھے گا، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا کچھ لے کے واپس پلٹے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے کیا کچھ اپنے خزانوں میں سے عطا کرنے والے ہیں۔ ان نیکیوں میں سے جس پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، ایک نیکی سید الاستغفار پڑھنا بھی ہے۔ امید ہے کہ آپ بہن بھائیوں کو یاد ہوگا، لیکن جس نے ابھی تک یاد نہیں کیا اس سے گزارش کروں گا کہ وہ اس ذکر کو یاد کرے
تاکہ وہ اپنے لیے جنت کو یقینی بنا سکے۔ حضرت شداد ابن اوس اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور روایت بھی صحیح بخاری میں ہے۔ حدیث کی معتبر کتاب قرآن مجید کے بعد قرۂ ارضی پہ آسمان کے نیچے اگر کوئی پیارے حبیب کی باتوں پر مشتمل صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ حضرت شداد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار ان یقول اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ استغفار کے جملوں میں سے سارے جملوں کا سردار، سارے جملوں سے بہتر استغفار کے جملے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، فرمایا سید الاستغفار جو آدمی یہ پڑھتا ہے، من قالها من النہار موقنا بها، جو آدمی صبح بھی یقین کے ساتھ اسے پڑھتا ہے، یقین کے ساتھ اس کو زبان پہ لے کے آتا ہے، فمات من یومه قبل ان یمسی فهو من اہل الجنہ، شام ہونے سے پہلے اگر اس کو موت آ گئی تو وہ جنتی لوگوں میں سے ہوگا۔ ومن قال من اللیل وهو موقن بها، اور جو رات کو عصر کے بعد یا غروب آفتاب کے بعد سید الاستغفار کو پڑھتا ہے، یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اور اگر صبح ہونے سے پہلے ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ تو اس لیے اتنی بڑی نیکی ہے، آدمی اگر اس ذکر کو یاد کرے، سید الاستغفار کو یاد کرے۔ ویسے تو ایک پورا درس چاہیے اس کی وضاحت کے لیے کہ وہ کیا راز ہے اور وہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے لیے اور اس عقیدہ رکھنے والے کے لیے اور ان جملوں کو دہرانے والے کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اللہم اے اللہ، انت ربی تو میرا رب ہے۔ اللہ کی ربوبیت کا اعتراف ہے، اللہ کی ربوبیت کا اعتراف ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اعتراف ہے، لا الہ الا انت خلقتنی، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ کی ربوبیت کا اعتراف ہے کہ میرا خالق تو ہے، مجھے کریٹ تو نے کیا ہے، مجھے بنایا تو نے ہے۔ لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ اپنی فقیری کا اعتراف اور اپنی بندگی کا احساس اور اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کا جذبہ۔ وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں تیرے عہد کا بھی پابند ہوں، تیرے وعدے کا بھی پابند ہوں۔ میں نے کلمہ پڑھنے کے بعد جو تجھ سے عہد کیا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آمنت باللہ کہنے کے بعد جو تجھ سے عہد کیا تھا، آمنت باللہ کہہ کے میں اس عہد کے اوپر بھی پابند ہوں، تیرے حکموں کو پورا کرتا ہوں، تیرے واجبات کو بجا لاتا ہوں۔ یا اللہ، جس جگہ سے تو نے روکا میں نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جس کے کرنے کا حکم دیا میں کر گزرا۔ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، جو میری ہمت تھی، جو میری بس میں تھا، جو میری طاقت تھی۔ پھر پناہ مانگتا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ، جو میں کروں اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی ایسا کام کر بیٹھوں جو تیری مرضی کے خلاف، کوئی ایسا عمل کر بیٹھوں جس سے تو ناراض، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، میں تیرے لیے تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر انعام کیے ہیں، زندگی بھی، صحت بھی، جوانی بھی، اولاد بھی، مال بھی، دولت بھی، کام بھی، کاروبار بھی، سروس بھی، نوکری بھی، تجارت بھی۔ یہ سانس چل رہا ہے اور صحیح سالم جسم ہے، ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، بولتی زبان تو نے دی ہے، اور چلتا پاؤں تو نے دیا ہے، دھڑکتا دل دیا ہے۔ اللہ میرا جسم بیماریوں سے پاک ہے۔ ابوء لک بنعمتک علی، میں تیری نعمتوں کا جو مجھ پر تو نے کی ہے اس کا اعتراف کرتا ہوں اور اس کو مانتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، بس طلب اتنی سی ہے، اس سے پہلے جو کچھ بھی ہے
یہ دعا کے اندر واسطے کی صورتوں میں سے یہ صورتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے کے گئے ہیں، بجائے اس کے اپنی دعاؤں میں کسی زندہ کا، مردہ کا، کسی کے مقام کا، کسی کے مرتبے کا، کسی کی شخصیت کا، کسی کی عظمت کا، کسی کی جاہ و عصمت کا اور کسی کے شان و مقام کا واسطہ دے، تو کیوں نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو اس کی الوہیت کا واسطہ دے کے دعا کریں، اس کی ربوبیت کا اعتراف کریں، اپنی فقیری کا احساس کریں اور اعتراف کریں، اور اپنی غلطی کو تسلیم کریں، اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کریں کہ یہ سب تیرا کرم ہے یا رب کے بات اب تک بنی ہوئی، صبح شام دن رات جو بھی نعمتیں استعمال کرتا ہوں یا رب یہ تیری عطا ہے، یہ تیری دین ہے، یہ تو نے دیا ہے۔ نبی کریم تو ہر صبح ہر شام کہتے تھے اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک، اللہ آج صبح تک مجھ پر جو انعامات ہوئے ہیں وہ تیرے اکیلے کی طرف سے ہیں، اس عطا کے اندر تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اعتراف جو آدمی صبح بھی کرے، یا اللہ میرے اوپر تیرا کرم ہے۔ آج ہم اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی۔ آج ہم کسی نیک بندے سے کہتے ہیں حق باہو بے شک باہو ایک نظر کرم دی تک باہو۔ آج ہم لوگوں سے جب درخواست کریں گے کرم کی، قسمت کی اور بھرم رکھنے کی، اور کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ بھرم، یہ بھی اللہ کے بندوں کی قبروں پر لوگوں نے رکھا ہوا لکھا ہوا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا انداز آپ نے کیا سکھایا ہے کہ میرے امتی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کی ربوبیت کا اعتراف کریں، اس کی الوہیت کا اعتراف کریں، اس کو اکیلا الہ تسلیم کریں۔ آج لوگ بکواس کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں توحید کی بات ہی کوئی نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پہ لمحہ بلمحہ اسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد اور تیرے وعدے کا پابند ہوں، جتنی میری ہمت ہے میں جو کروں اور جو مجھ سے غلطی ہو اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو میں تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، اپنی کمیوں کا اعتراف کرتا ہوں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، تو میری بخشش کر دے، تو مجھ سے درگزر کر دے۔ اور پھر ایک اور واسطے کی صورت ہے اور ایک شکل ہے، فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ اور آج ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے، اللہ دے پکڑے چھڑاوے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور اللہ کے رسول قدم قدم پہ لمحہ و لمحہ یہی تعلیم دیتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور یہ ربوبیت کا اعتراف ہے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ یہ سید الاستغفار بھی، یہ عقیدہ بھی اور یہ عمل بھی، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا بھی، جو صبح بھی اللہ کی نعمت کا، ربوبیت کا، الوہیت کا، اس کے کرم کا، اس کی عطا کا اعتراف کرے اور اپنے آپ کو اس کے دربار کا فقیر بنا کے جھکا دے، اور شام کو بھی یہ اعتراف کرے، رات کو ملک الموت اس کی روح قبض کر لے، صبح پڑھے گا شام تک فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا، اور شام کو پڑھے گا تو صبح تک فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا۔ یہ بھی جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ ہاں، ایک اور نیکی جس کا پیارے نبی نے ذکر کیا، اگر کسی کی بینائی ختم ہو گئی ہے، دیکھنے سے محروم ہو گیا ہے، اللہ کی نعمتوں پہ غور کرتا تھا، اس کی آنکھیں ٹھیک تھیں اور مخلوق کے اوپر تدبر کرتا تھا، اتنے بڑے اسمان پہ غور و فکر کرتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ، جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں کے ساتھ آزماتا ہوں، دو پیاری چیزوں سے اس کو امتحان میں ڈالتا ہوں، فصبر، اور اس کے اوپر صبر کرتا ہے، عوضتہ منہم الجنہ، میں ان دو چیزوں کے بدلے میں اس کو جنت عطا کر دیتا ہوں۔ تو دو آنکھیں بھی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اللہ کسی کو اس سے محروم کر دے تو انسان بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے،
بینائی اگر ختم ہو جائے، آنکھ کام چھوڑ دے، تو رب ذوالجلال اس تکلیف کے اوپر صبر کی وجہ سے بھی جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والا شخص بھی جنت میں جانے والا ہے، اور وہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں راغم عنف راغم عنف ثم راغم عنف ثم راغم عنف، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ کون آدمی ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بد دعا کی؟ من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما، جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے دونوں والدین کو پاتا ہے، جن کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں اسے ملتے ہیں، بوڑھے والدین کو اللہ نے اسے عطا کیے ہیں، فلم یدخل الجنہ کا، اور ان دونوں کی خدمت اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکی۔ ماں باپ کی خدمت نہ کرنا یہ بڑی بدبختی ہے۔ شقی اور بدبخت انسان ہے جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ اور ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی مالی خدمت کرنا، ان کی جسمانی خدمت کرنا، ان کی اللہ اکبر خوراک اور لباس ان کو مہیا کرنا، ان کا علاج معالجہ کرنا، ان کی ہر طرح سے ان کے ساتھ رہنا اور ان کی خدمت کرنا، یہ اتنی محبوب نیکی ہے کہ جو جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ اور ویسے بھی نبی کریم نے فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، اور ماں تو ماں ہے پھر، جس کا باپ سے بھی 3 مرتبہ زیادہ حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ جب صحابی نے پوچھا تھا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے، فرمایا تیری ماں کا۔ پھر اس نے کہا کس کا، فرمایا تیری ماں کا۔ پھر اس نے کہا کس کا، اس نے کہا تیری اماں کا۔ اور پھر 4تھی مرتبہ والد گرامی کا ذکر کیا ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت بھی یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی پریشانی اور تکلیف دور کر دے، کسی کی پریشانی اور تکلیف دور کر دیتا ہے، بعض کا اللہ تعالیٰ کو وہ نیکی اتنی پسند آتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان شجرۃ کانت تؤذی المسلمین، کہتے ہیں ایک درخت تھا جو مسلمانوں کو اذیت دیتا، مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، فجاء رجل فقطعها، تو ایک شخص نے اذیت دینے والے اس درخت کو کاٹ دیا اور رستہ صاف کر دیا تاکہ اس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، فدخل الجنہ، اور وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو بعض کا چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے لیکن اخلاص کی وجہ سے، للہیت کی وجہ سے، صدق نیت کی وجہ سے، اور آدمی کے حسن نیت کی وجہ سے رب ذوالجلال اس نیکی کے اوپر بھی اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ ان نیکیوں میں سے جس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، آخری بات آج کی مجلس کی، کوئی شخص اگر بیماری پر صبر کرتا ہے، بیماری اسے لاحق ہو گئی، کوئی دائمی بیماری صحیح یا عارضی بیماری صحیح، لیکن اس کے اوپر صبر کرتا ہے، تو بیماری پر صبر کرنا بھی، ہاں دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اللہ سے دعا کرتا ہے اور یا اللہ مجھے صحت دے، یا اللہ مجھے بیماری سے شفا دے، میں تیری عبادت کر سکوں، تیرا ذکر کر سکوں، اللہ کا خزانے بڑے وسیع ہیں، لیکن اگر وہ صبر کر لیتا ہے تو صبر کرنے والے کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح روایت کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ شاگرد ہیں حضرت عطا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے مجھے کہا، الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، عطا میں تجھے جنتی عورتوں میں سے، اہل جنت میں سے، یا جنتی خواتین میں سے ایک عورت میں دکھا دوں، جنتی عورتوں میں سے ایک جنت میں دکھا دوں؟ تو حضرت عطا کہتے ہیں، قلت بلا، استاد گرامی آپ دکھائیے وہ کون سی عورت ہے؟ میں نے بڑا تعجب کیا، دنیا میں جنتی عورت؟ فرمایا هذه المرأة السوداء، یہ سیاہ فام عورت ایک دن اللہ کے نبی کی مجلس میں آئی تھی، پیارا نبی کی محفل میں آئی تھی، اور آ کے کہنے لگی کہ انی اسرع و انی اتکشف، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا جسم ننگا ہو جاتا ہے، فد اللہ علی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا عطا کر دے۔ ایک وہ زمانہ تھا
جب خواتین بے ہوشی کی حالت کے اندر بھی اپنے جسم کو ننگا ہونا برداشت نہیں کرتی تھی کہ میرے جسم سے پردہ ہٹ جائے، میرا چہرہ ننگا ہو جائے، میرا جسم نمایاں ہو جائے، بے ہوشی کی حالت کے اندر بھی اپنے جسم کے پردے کا خیال کرتی تھی۔ اللہ کے رسول مجھے دورہ پڑتا ہے مرگی کا، اور جب میں بیمار ہوتی ہوں تو اس دورے کی صورت میں حالت میں میرا کپڑا میرے جسم سے ہٹ جاتا ہے، میرا چہرہ ننگا ہوتا ہے، تو اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دے۔ تو پیارے نبی نے دو باتیں کہیں، فرمایا ان شئت صبرت فلک الجنہ، ایک بات اگر تو چاہے تو صبر کر لے، تیرے لیے جنت ہے، وَإِن شِئْتَ دَعُوتَ اللَّهَ أَن يُعَافِيكَ، اور اگر تو چاہتی ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے۔ دو باتیں اللہ کے نبی نے کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مسئلہ بھی یاد کر لیں کہ صحابہ کرام نبی کریم کے پاس آتے اور دعائیں کرواتے تھے، نبی کریم سے شفا نہیں مانگتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش نہیں مانگتے تھے، بلکہ درخواست کرتے تھے دعا کی کہ اللہ کے رسول دعا کریں کہ اللہ آسمان سے بارش دے دے، پیارے نبی دعا کریں کہ اللہ مجھے عافیت دے دے، رسول کریم دعا کریں کہ اللہ میرے اہل و مال میں برکت دے دے۔ تو نبی کریم کی دعا کا وسیلہ لیتے تھے، نبی کریم کی ذات کا وسیلہ اگر جائز ہوتا تو گھر میں بیٹھ کے کہتے کہ یا اللہ نبی کریم کے صدقے بارش دے دے، یا اللہ نبی کریم کے ذریعے صدقے شفا دے دے۔ حالانکہ آپ کا وجود اور مسعود موجود تھا اور مدینے میں موجود تھا، آپ باقاعد حیات تھے، لیکن پھر بھی کسی صحابی نے گھر میں بیٹھ کے آپ کی شخصیت کا واسطہ یا آپ کے مقام کا واسطہ نہیں دیا، آپ کے پاس آتے اور دعا کی درخواست کرتے۔ اس کے اوپر بہت سارے واقعات موجود ہیں، اور اللہ کے نبی بھی یہ نہیں کرتے تھے جا بھی تجھے شفا ہو جائے اور جا بھی بارش تو ہو جائے یا آسمان تو بارش برسا دے، چونکہ آپ کا یہ سکھایا ہوا عقیدہ تھا کہ بارش برسانا اللہ کا کام ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے، رزق اللہ کا کام ہے، مصیبت کو ٹالنا اللہ کا کام ہے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی دعا کی درخواست کرتا تو اپنے ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں اٹھا لیتے اور امت کو بتا دیتے کہ میں محمد کریم بھی اپنے دکھوں کا علاج اور اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتا ہوں تو اس اللہ کے دربار میں ڈھونڈتا ہوں، تو اس اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے تو صبر کر لے، تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور اگر تو چاہتی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، دعوت اللہ، میں شفا نہیں دے سکتا، شفا میرے رب کا کام ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے شفا عطا کرے، اللہ تجھے عافیت عطا کرے، اللہ تجھے اس بیماری سے بچا لے۔ قالت اصبر، تو وہ خاتون کہنے لگی کہ اللہ کے رسول اگر اس بیماری پر صبر کرنے سے جنت ملتی ہے تو میں صبر کر لیتی ہوں، میں صبر کر لیتی ہوں، میں اس تکلیف کو برداشت کر لیتی ہوں، لیکن ایک بات میری پھر دوسری گزارش ہے، یاد رکھیں۔ فرما کہنے لگی کہ انی اتکشف فد اللہ علی اللہ اتکشف فدعا لہا، لیکن میرا چونکہ جسم ننگا ہو جاتا ہے اس بیماری کی صورت میں، تو میری ایک درخواست ہے کہ یہ دعا اللہ سے کر دیجئے، فد اللہ علی، یہ دعا اللہ سے کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے جسم کو ننگا نہ کرے، میرے جسم سے کپڑا نہ ہٹے، اللہ تعالیٰ میرے جسم کو ننگا نہ کرے۔ کیا وہ کمال کی عورتیں تھیں، کیا وہ صابرہ خاتون تھی، کیا جنت کے متلاشی وہ لوگ تھے کہ اس دنیا کی عارضی زندگی کی بجائے جب اسے یقین ہو گیا کہ صبر کرنے سے جنت ملے گی تو پیارے نبی کی وہ بات مان لی کہ میں صبر کرتی ہوں تو اللہ قیامت کے دن مجھے اس بیماری پر اور اس پر صبر کرنے سے اگر جنت دیتا ہے تو میرے لیے جنت سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے جس کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ابھی شاید ایک دو مجلسیں ہماری اور ہوں گی اس موضوع کے اوپر۔ میرے عزیزو، زندگی عارضی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، رات آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کس طرح زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ تنبیہ کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے، اور خاص طور پہ ابھی چونکہ کل جو عید عاشقاں کے نام سے اور عید حب کے نام سے جو محبت کے اظہار کے نام پہ اللہ کی بغاوت لوگ کریں گے تو یہ اللہ ذوالجلال پہلے ہی زمین کو ہلا کے جھٹکا دے کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھ لو میری اس زمین پر میرے بغاوت چھوڑ دو اور میرے دین کا تمسخر اور استہزاء چھوڑ دو،
ورنہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب بہت بڑا زلزلہ آئے گا. ان زلزلۃ الساعۃ لشیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے کہ جس دن دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی. دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی اور زمین تھرتھرائے گی اور کانپے گی. شدید زلزلہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے میں ہیں، اور وہ نشے میں نہیں ہوں گے ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یاد کریں اس وقت کو جب زمین کو تھرتھرا دیا جائے گا اور کپکپا دیا جائے گا اور زمین اپنے بوجھ نکالے گی اور انسان اسے کہے گا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، اتنی زندگی کی بہاریں تیرے سینے پہ گزار دی، تو کبھی ہلی نہیں تھی، آج ہلتی کیوں؟ تو یہ چھوٹے زلزلے اس بڑے زلزلے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. مجھے اور آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، فرائض کی پابندی کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ کل عید الحب کے نام سے اور یہ محبت کا دن منانے کی بجائے انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تاکہ کہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین پھر کانپ اٹھے اور پھر کئی لوگوں کے لیے عذاب کا باعث بن جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.